سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاحت کا شعبہ فروغ پا رہا ہے، جس سے نہ صرف ملک کا مثبت تشخص اجاگر ہوگا بلکہ آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم آج کراچی میں گرین ریپڈ لائن بس ٹرانزٹ منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں۔ سمندری امور کے وزیر نے کہا ہے کہ گہرے پانی کی بندرگاہ گوادر علاقائی تجارت کے فروغ اور معاشی انضمام میں اہم کردار ادا کرے گی۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت خواتین کی بہبود کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاسبان حریت جموں کشمیر آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کنٹرول لائن کے قریب احتجاجی دھرنے کا اہتمام کر رہی ہے۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا آج 50واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان کا سیاحت کا شعبہ فروغ پا رہا ہے، جس سے نہ صرف ملک کا مثبت تشخص اجاگر ہوگا بلکہ آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ آج اسلام آباد میں پہاڑوں کے عالمی دن کے موقع پر ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس ضمن میں انسانی وسائل کو ترقی دینے کی ضرورت ہے اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں جامعات نے پہلے ہی ہوٹل مینجمنٹ اور سیاحت میں مختصر کورسز کا آغاز کیا ہے۔ صدر مملکت نے سیاحوں کی سہولت کے لیے سیاحتی مقامات پر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں مقامی لوگوں کو شامل کرنے پر زور دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں پائیدار ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پینشنروں کے لیے بائیو میٹرک تصدیقی سروس کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی ٹیکنالوجی کے طریقے بروئے کار لانے سے منسلک ہے۔ صدر نے کہا کہ خود کار نظام کسی عمل کو آسان اور شفاف بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ سے متعلق حکومت کے اقدامات کا مقصد انہی مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کی سرگرمیوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ صدر نے کہا کہ 14 لاکھ افراد میں 60 ارب روپے پینشن تقسیم کی جاتی ہے اور پینشنروں کی تصدیق کے لیے کوئی بھی نظام ایک خوش آئند پیش رفت ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان آج کراچی میں گرین لائن بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ 35.5 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا یہ منصوبہ وفاقی حکومت کی طرف سے سندھ کے عوام خصوصاً کراچی کے مکینوں کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ گرین لائن بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم منصوبے سے نہ صرف کراچی کے مغربی اور وسطی اضلاع میں یومیہ 1,35,000 مسافروں کو سفر کی جدید سہولت میسر آئے گی، بلکہ انہیں وسطی تجارتی ضلع تک آسان اور محفوظ رسائی بھی ملے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر کی خصوصی دلچسپی پر وزارت منصوبہ بندی و ترقی نے سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کے ذریعے منصوبے پر عمل درآمد کیا ہے۔ کراچی کے ایک روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم صوبے کے سیاسی اور انتظامی امور کے بارے میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ سمندری امور کے وزیر علی حیدر زیدی نے کہا ہے کہ گہرے پانی کی بندرگاہ گوادر کو نقل و حمل کے مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے، جو علاقائی تجارت کے فروغ اور معاشی انضمام میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں کیا۔ یہ اجلاس اس ماہ کی 6 سے 15 تاریخ تک لندن میں ہو رہا ہے۔ ملاقات میں سمندری امور سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات زیر غور آئے۔ وفاقی وزیر نے انٹرنیشنل میری ٹائم کے سربراہ کو سمندری شعبے میں حکومت کے مختلف اقدامات کے بارے میں بتایا، جس میں محفوظ جہاز رانی کو فروغ دینے کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت خواتین کی بہبود کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت تمام اقدامات سے 50% خواتین مستفید ہو رہی ہیں اور اس تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔
معاون خصوصی نے کہا کہ خواتین احساس کفالت، احساس آمدن اور احساس انڈر گریجویٹ وظائف پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احساس کفالت سے 100% مستفید ہونے والی خواتین ہیں اور احساس آمدن پروگرام میں 60% اثاثے خواتین کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ثانیہ نشتر نے کہا کہ خواتین آبادی کا 50% ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان سٹیزن پورٹل میں اندراج شدہ شہریوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پورٹل پر اندراج شدہ شہریوں کی تعداد 37 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ پورٹل پر 44 لاکھ شکایات کا اندراج کیا گیا اور اب تک 40 لاکھ شکایات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں لازمی ویکسینیشن لگوانے پر عمل درآمد کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کی خصوصی مہم جاری ہے۔ مہم اس مہینے کی 18 تاریخ تک جاری رہے گی۔ تمام وفاقی اکائیاں مشترکہ نگران ٹیموں کے ذریعے تمام شہروں کے اندر اور شہروں کے درمیان چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کا جائزہ لے رہی ہیں اور صرف ویکسینیشن والے شہریوں کو ہی سفر کی اجازت دی جا رہی ہے۔ گشت پر مامور ٹیمیں ٹرانسپورٹ کے ویکسین نہ لگوانے والے عملے اور مسافروں کو بھی ویکسین لگا رہی ہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا کے سیکیورٹی وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے ملاقات کی، جس میں اگلے سال مارچ اپریل میں آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے پاکستان کے دورے کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے وفد کو یقین دلایا کہ اس ضمن میں جامع سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اور وزارت داخلہ سیکیورٹی اداروں سندھ اور پنجاب کی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سیالکوٹ واقعے کے ملزموں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آج ملتان میں شاہ رکن عالم کانفرنس کی پہلی نشست سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ میں ہجوم کے ہاتھوں سری لنکن شہری کے قتل پر اپنے ہم منصب سے گہرے رنج و غم اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہماری سول سوسائٹی، علماء کرام اور تمام شعبۂ حیاتِ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اسلام کی روح کے منافی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ انسانی حقوق کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد مساوات، امن، انصاف، آزادی اور انسانی وقار کے تحفظ کی اقدار کو فروغ دینا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے عدم مساوات میں کمی اور انسانی حقوق میں پیش رفت۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کا آئین اپنے تمام شہریوں کو کسی ذات، رنگ یا نسل سے قطع نظر آزادی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریاست کے ہر شہری کی آزادی، وقار اور عزت نفس کے تحفظ کی کوشش جاری رکھے گی۔ انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری نے اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت نے پسماندہ طبقوں کو درپیش رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے محض بیانات کے بجائے عملی اور سرگرم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے پیغام میں کہا کہ انسانی حقوق کے بارے میں عالمگیر اعلامیہ مینارۂ نور ہے اور ریاستوں، معاشروں اور برادریوں کے لیے اخلاقی اقدار کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ تمام بنی انسان کے لیے حقوق، آزادیوں اور وقار کا بلا امتیاز فروغ اور تحفظ کیا جا سکے۔ پاسبان حریت جموں کشمیر آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کنٹرول لائن کے قریب احتجاجی دھرنے کا اہتمام کر رہی ہے۔ ایک بیان میں پاسبان حریت کے چیئرمین عزیز احمد غزالی نے کہا کہ دھرنے کا مقصد انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی جانب مبذول کرانا ہے۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 50واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ سوار محمد حسین 18 جنوری 1949 کو گجرخان کے گاؤں جاتلی میں پیدا ہوئے۔ وہ پہلے فوجی جوان تھے جنہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات کے دوران سموگ اور شدید دھند چھائی رہنے کی توقع ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی